الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. حضرات محترم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہے، اور آپ کی زندگی کا جو اہم حصہ ہے وہ دعوت و تبلیغ ہے، اور مظلومین اور مستضعفین فی الارض کی دستگیری اور مدد کرنا، کمزوروں کی، پریشان حال لوگوں کی، تنگ دستوں کی مدد کرنا، ان کی اشک سوئی کرنا، اور جو تیسری چیز ہے وہ تعلیم و تعلم ہے، تعلیم کو عام کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا، پڑھانے والا، بتلانے والا، سکھلانے والا۔ چنانچہ جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں چننے کے درمیان جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی اور جو گوہر نایاب مانگا، اس کی صفات کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا۔ انہوں نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے بار الہ، انہی میں کا ایک پیغمبر رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے، قرآن ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، اور حکمت سے مراد ہر وہ دانائی کی باتیں ہیں جو نسل انسانی کے لیے کارآمد اور نافع ہوں۔ وہ تمام باتیں جو نسل انسانی کے لیے نفع بخش، وہ تمام باتیں حکمت میں داخل ہیں۔ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام جو خانہ کعبہ کی دیواریں چن رہے تھے، تب یہ دعا مانگی تھی کہ ایسا پیغمبر بھیج جو انہیں کتاب کی تعلیم دینے والا ہو اور حکمت و دانائی کی باتیں سکھلانے والا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نسلوں کی اتنی فکر تھی کہ زمانہ گزرنے کے بعد مرور ایام سے حالات بدل سکتے ہیں، اور حالات بدلنے کے بعد ہماری نسلیں کوئی گمراہ ہو جائے، بگڑ جائے، تو ان کی سدھار کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت اور دانائی کی باتیں سکھانے کے لیے پیغمبر بھی۔ اور اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها۔ حکمت یعنی دانائی کی بات مومن کا گم شدہ سامان ہے، وہ جہاں اس کو پائے تو وہ زیادہ اس کا حقدار ہے۔ ابن ماجہ کی روایت۔ اور قرآن کے 69,000 جو کلمات ہیں،
قرآن میں جو 69,000 کلمات ہیں، جو سب سے پہلا کلمہ نازل ہوا وہ کیا؟ اقرا، پڑھیے، سب سے پہلا کلمہ. اور 6,666 جو آیتیں ہیں اس میں جو سب سے اولین 5 آیتیں نازل ہوئی ان کا تعلق بھی پڑھنے اور تعلیم و تعلم سے ہے. جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی 14 اگست 610 عیسوی کو، وہ اقرا ہے. سورہ علق کی جو ابتدائی شروع کی 5 آیتیں ہیں اس میں پڑھنے اور تعلیم و تعلم کا تذکرہ. اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پڑھنا ہے لیکن رب کا نام نہیں چھوڑنا اور نہیں بھولنا. خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. تو وہ پڑھائی کہ جس میں اللہ کا نام شامل ہو، وہ پڑھائی مطلوب ہے نسل انسانی کو. اور پھر اس میں تذکرہ کس کا ہے؟ قلم کا ہے، علم کا ہے. قلم جو ہے یہ پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ میں 13 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. کتنے لوگ؟ 13. اور جب آپ پر وحی کا نزول ہونے لگا تو جو کاتبین وحی جو لکھنے والے ہیں وہ سب ملا کر کے تعداد 40 کو پہنچتی ہے. کتنی پہنچتی ہے؟ 40. اور ایک عظیم مورخ ہے بلازری، انہوں نے لکھا مکہ میں کل 17 مرد اور 3 عورتیں لکھنے پڑھنے والے تھے. لیکن آپ پر جب وحی کا نزول ہوا اور جب تعلیم و تعلم کو آپ نے عام کرنا چاہا تو تعداد 40 تک پہنچ گئی. اور یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ سب سے پہلا جو مدرسہ ہے وہ صفہ ہے، وہاں انتظام تھا. اس کے علاوہ مختلف محلوں اور گھروں میں بھی انتظام تھا. اور حضرت فاطمہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں ان کے گھر میں بھی پڑھنے پڑھانے کا انتظام تھا. تو تعلیم و تعلم کی کتنی اہمیت ہے، کتنا زور دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا العلم نور، کہ علم جو ہے نور ہے، روشنی ہے. یہ روشنی اگر ہے تو آپ کی دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی سنبھل جائے گی. اور اگر یہ روشنی نہیں ہے تو نہ دنیا سنبھلے گی نہ آخرت سنبھلے گی. یہ روشنی نہیں ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سر مارتے پھرو گے. تو آخرت بنے گی کہ بگڑے گی. اور اگر یہ روشنی نہیں ہے تو دنیاوی اعتبار سے کہاں کہاں دھکے کھاؤ گے. دنیا میں تمہیں کتنے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر یہ علم ہے، روشنی ہے تو عزت کی روٹی ملے گی. اور حالات دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں. کبھی دکانوں کا بھاڑا 2-3 لاکھ ہوتا ہے، کہیں بلڈوزر چلے گئے تو خالی ہے. اگر علم ہے تو آدمی کہیں بھی رہ کر کے اپنے کھانے پینے کا رہنے سہنے کا انتظام کر سکتا ہے. حالات بدلتے رہتے ہیں لیکن اگر علم والا ہے تو کہیں وہ پریشان حال نہیں رہے گا. آج نہیں تو کل اس کو کوئی نہ کوئی جاب مل جائے گا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ علم اور مال میں افضل کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ علم افضل ہے. اس نے دلیل پوچھی، کہا علم افضل اس لیے ہے کہ یہ کہیں بھی رہے گا علم والا تو رسوا نہیں ہوگا، ذلیل نہیں ہوگا.
شرمندگی اس کو نہیں اٹھانی پڑے گی، اور جتنا وہ خرچ کرتا جائے گا بڑھتا جائے گا، اور اس کے علم میں جلا پیدا ہوتا جائے گا، نکھار پیدا ہوتا جائے گا، اس کا تجربہ بڑھتا جائے گا۔ اور مال کیا ہے؟ مال علم کے مقابلے میں، علم کے مقابلے میں بتا رہا ہوں کہ کچھ اور آپ سمجھ جاؤ، اس لیے افضل اور بہتر نہیں ہے کہ مال بعض دفعہ ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے، اور مال بعض دفعہ غلط مسئلے میں صرف ہو کر کے وہ اپنے مال والے کی عاقبت خراب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بعض دفعہ لوگوں، نئی عمر کے لوگوں کے پاس مال آتا تو پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لوگ، اور بعض مخصوص مواقع پہ تو گڈیاں اڑانے لگتے ہیں۔ اور کچھ سالوں پہلے ایک واقعہ آیا تھا کہ ایک شخص نے جو تقریباً 90-93 لاکھ ایک ہی رات میں اٹھا دیا تھا، تو اس کی آخرت بننے کا ذریعہ بنا کہ بگڑنے کا ذریعہ بنا، مال آیا تھا۔ اور علم جو ہے، علم کا حصول اور اس کو عام کرنا، لوگوں کو ترغیب دینا، یہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کہ قوم کے قائد ہیں، لیڈر ہیں، رہبر ہیں، ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، یہ اور بات ہے، لیکن ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کرے۔ وہ لوگ جو بے اسباب والے ہیں، بے سامان والے ہیں، جن کے ذرائع وسائل نہیں ہیں، ان کے لیے ذرائع اور وسائل پیدا کرنے کے اسباب پیدا کریں۔ اللہ کے رسول نے کیا ایسا فرمایا؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، ہم دھیان نہیں دیتے ہیں نا، دھیان نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ ہم کبھی کبھار، ویسے قرآن تو پڑھتے بھی نہیں ہیں، کچھ لوگ رمضان میں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کبھی کبھار پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ڈیلی پڑھتے ہیں۔ جو لوگ ڈیلی پڑھتے ہیں وہ بھی کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن جو ہے ایسے پڑھو گے تو ثواب ملے گا، سمجھ کے پڑھو گے تو ثواب دوبالا ہو جائے گا، سمجھ کے پڑھو گے تو ثواب دوبالا ہو جائے گا۔ اللہ کے رحمت سے العلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اب اگر ہم قرآن پڑھتے تو یہ حدیث کس نے کس آیت کیسے مل آ جاتی؟ یہ حدیث کہیں نہ کہیں آپ کو مل جاتی، سورہ علق میں ہی مل جاتی سب سے پہلے شروع میں، اور جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہے، جہاں مسجود ملائکہ بنے، وہاں بھی آپ کو حدیث مل جاتی۔ تو اللہ کے برحم کا ارشاد کیا ہے کہ علم کا حصول ہر مسلمان پر لازم ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اب اس کے مطلب میں بہت وسعت ہے، آپ چاہیں تو خالی اتنا بول دیں، آپ بھی اتنا جان دیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کافی ہے، اور اگر چاہیں تو اس کو پھیلا دیں کہ آدمی کم سے کم اتنا جانے، اتنی تعلیم حاصل کرے کہ اس کو اپنی آئندہ جو زندگی ہے اس میں مشکلات کا سامنا نہ ہو، حالات سے گھبرانے والا نہ ہو، بلکہ اس کے حالات اس کے موافق آٹومیٹک فطری طور پر بنتے چلے جائے اس کی علم و تعلیم کی بنیاد پر، اور اپنی قوم کا، ملت کا، وطن کا، ملک کا اور نسل انسانی کا اور ذی روح کا کو نفع پہنچانے والا بننے والا۔ کتنی عام بات ہو جائے گی اگر آپ اس کو کر دیں گے تو۔ خالی قرآن میں جو علم کا جو تذکرہ ہے، اپنے اشتقاقی معنی کے لحاظ سے 778 جگہ تذکرہ، کتنی جگہ؟ یہ علماء اس کو سمجھیں گے، 778 جگہ اس کا تذکرہ علم کا ہے۔ پھر بھی سب سے پیچھے ہم ہی ہیں، سب سے پیچھے ہم ہی ہیں۔ پیچھے رہنے کی بہت سی وجوہات ہیں، وہ آپ لوگ خود سمجھتے ہوں گے۔ سب سے بڑی وجہ کیا؟
پیچھے رہنے کی سب سے بڑی وجہ کا کیا ہے کہ والدین کچھ دنوں تک تو اپنے بچوں پہ دھیان دیتے ہیں، بعد میں غافل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے بہت سے لوگوں کے بچے جاتے ہیں ہاسٹل، کہاں رہتے ہیں، پتہ چلا 2 سال کی باپ نے فیس جمع کی ہے، اس کا خرچہ کیا، وہ ہاسٹل میں رہا، داخلہ ہی نہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ نہ جانکاری کی وجہ سے، بعض دفعہ مشغولیت کی وجہ سے، بہت مصروفیت ہے، آدمی نہیں سمجھ پایا، کالج اور ہاسٹل نہیں پہنچ پایا۔ تو ہمارے جو نونہال ہیں، وہ جو ان کو فیس ملی، لاکھوں روپیہ لے کے گئے جمع کرنے کے لیے، جو جیب خرچ ملا اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں اڑا دیا۔ اور بعض ایسے بچوں کے تعلق سے مجھے لوگوں نے شکایت کی کہ اس کا نام فلاں کالج میں لکھا تھا، ڈیلی آتا جاتا تھا، لیکن وہ کالج میں کبھی گیا ہی نہیں نام لکھانے کے بعد سے۔ تو کہاں جاتا تھا؟ دوستی یار گھومتا تھا، کبھی سمندر کے ساحل میں، کبھی پارک میں، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ اتنا خرچہ کہاں ملتا تھا؟ میں تو مناسب خرچہ دیتا تھا کہ ماں سے الگ سے ایڈ لیتا تھا، باقی اس کے دوست یار تھے۔ جبکہ اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور ہر شخص کو اس کے جو ماتحت ان کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ تو تمہاری اولادوں کے تعلق سے تم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، کس کے ساتھ ہے، کہاں اٹھنا بیٹھنا ہے، یقیناً پوچھا جائے گا۔ تو اپنی ذمہ داری سے کبھی ہم غافل نہ ہو، کبھی نہ غافل ہو۔ اور بعض دفعہ کچھ ہونہار لڑکے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے پاس اسباب نہیں ہوتے ہیں، ذرائع نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس اسباب اور ذرائع اور وسائل نہیں ہوتے۔ تو ہوتا کیا ہے، اگر ہمارے پڑوس میں کوئی اللہ نے ہم کو دیا ہے پھر بھی ہم دھیان نہیں دیتے۔ ابھی تو ایسا حال ہو جاتا ہے کہ بعض لوگوں کو نہیں معلوم پڑتا کہ پڑوس میں کون آیا کون گیا۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ پڑوسی نکلا گھر سے تو دیکھا سامان نکل رہا بازو کے گھر سے، تو پوچھا کیا کہیں الگ جا رہے ہو کیا؟ کہاں؟ ہم نے یہاں چھوڑ کے الگ جگہ رہائش اختیار کیے۔ پتا چلا وہ سب ڈکیتی ڈالنے آئے تھے، سامان سے چورا کے لے کے ڈکیت تھے، وہ پڑوسی کو پہچانتا نہیں تھا۔ تو ابھی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوس سے بھی بے خبر ہونے لگے ہیں، اعزا اقربا سے بھی بے خبر ہونے لگے ہیں، کنبے قبیلے سے بے خبر ہونے لگے ہیں۔ جو کمزور اور پریشان حال لوگ ہیں، جو اپنی نسلوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، یاد رکھو اس بات کو، کسی کے گھر کا کوئی فرد آگے بڑھتا ہے تو خالی اس گھر کی ترقی نہیں ہے، شرط کیا ہے کہ وہ فرد شروع میں اللہ کا نام اس کے دماغ میں بیٹھا ہو، وہ سمجھتا ہو کہ زندگی وہ یہ سمجھتا ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے، ہم کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو خالی اسی گھر کی ترقی نہیں ہے، وہ نسل انسانی کو تو فائدہ پہنچائے نہیں، اپنے کنبے قبیلے کو، خاندان والوں کو، گھر والوں کو اور اپنے ملک اور قوم کو کے لیے بھی نفع بخش ثابت ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے اسی بر صغیر میں وہ قوم جو سب سے زیادہ مظلوم تھی اور ابھی بھی ہے، اس قوم کا خالی ایک آدمی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتا ہے، وہ بھی دوسروں کی مدد سے۔ کیا وہ کسی اپنے ہونہار فرزند کو سپورٹ نہیں کر سکتے اس طرح سے؟ اس نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا، زندگی کے آخری لمحات تک لڑتا رہا اور مرنے سے پہلے اپنی برادری اور اپنی قوم اور مظلوموں اور مستضعفین کے لیے اتنا بڑا کام کر گیا کہ دنیا ہر جگہ اس کا نام لیتی ہے۔ کبھی اس کو اسکول میں بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا، کبھی اس کو اسکول میں پانی پینے کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا، کبھی اس کو تانگے پہ لوگ نہیں بچھاتے تھے کہ تو بیٹھ جائے گا تو دوسرے لوگ نہیں بیٹھیں گے، تو دوسری برادری کا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم کا کرشمہ تھا کہ اس نے جب علم حاصل کر لیا تو زندگی اپنی وقت کر دی نسل انسانی میں کمزوروں کی مدد کے لیے اور اپنے لوگوں کی مدد کے لیے۔
اور ان کو وہ حقوق دلا کے دنیا سے چلا گیا ہے کہ انہیں حقوق کی بنیاد پر اور دفعات کی بنیاد پر اس کی قوم کے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. ان کا ہر جگہ ریزرویشن ہے. یہ ریزرویشن کیوں ملا ان کو؟ ان کے قوم کا ایک فرد آگے بڑھ گیا, اس نے اپنی قوم کے لیے کیا. اگر تمہاری نسلوں میں پڑھنے کا جذبہ ہے اور انہوں نے اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنا شروع کیا ہے تو تمہاری فکر رکھے گی زندگی کے آخری لمحات تک, اپنے ملک اور وطن کی فکر رکھے گی زندگی کے آخری لمحات تک. اور بہت سی باتیں ہمارے جوابوں میں بعض دفعہ آتی ہیں پڑھنے کے تعلق سے, کہاں جائیں, کیا کریں, کیا نہ کریں. میں بتا دوں, جب مکہ والوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی زندگی عجیرن کر دی تو حکم الہی سے جب آپ نے ہجرت فرمایا اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے, آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لو, سیرت کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لو, کبھی پڑھا کرو موبائل سے چھٹی لے کر کے. موبائل میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ بڑے بڑے بھی لگے رہتے ہیں, ہم سب لگے رہتے ہیں تو بچے بھی لگے رہتے ہیں. کبھی سیرت کی کتابیں پڑھا کرو, تاریخ کتاب پڑھا کرو. آپ نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو سب سے اہم کام کیا ہے وہ کیا کیا معلوم ہے؟ یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا بیت المدارس. کیا تھا؟ بیت المدارس. آپ نے بیت المدارس کا دورہ کیا ہے تو کیا یہودی قرآن کی تعلیم دیتے تھے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بتاتے تھے؟ آپ وہاں گئے, ان کا نظام دیکھنے گئے کہ تعلیم کیسے عام کی جائے, ان کے یہاں پڑھایا کیسے جاتا ہے, کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے, اور مدینہ کے لوگوں کو ہم کیسے قریب کر سکتے ہیں تعلیم و تعلیم کے اعتبار سے. دیکھیے علامہ باقری نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں اس وقت محض جو ہے 11 افراد, کتنے؟ کل 11 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو ہمارے ذہن میں دماغ کیا آتا ہے؟ فلاں جگہ چلا گیا, بچے کو وہاں ڈال دیا, یہاں ڈال دیا. ارے بچے کو اگر آپ نے شروع میں کلمہ مضبوط سے سکھا دیا ہے, قرآن کی آیتیں سکھا دی ہے, اس کے دل و دماغ میں نماز کی اہمیت بتلا دی ہے, اور آپ خود فجر میں اٹھ کے مسجد میں آتے ہو, اپنے لڑکوں کو ساتھ میں لے کر کے آتے ہو, تو آپ کا بچہ دنیا کے کسی کونے میں جا کر انشاءاللہ زندگی کے آخری لمحات تک کلمہ شہادت کبھی نہیں بھولے گا. وہ تمہارا حامی ہوگا, اسلام کا حامی ہوگا, رسول اللہ کا عاشق ہوگا, قرآن کا عاشق ہوگا. تو ہمارے دل و دماغ میں ایسی باتیں نہیں آنی چاہیے. شرط کیا ہے کہ اپنی نسلوں کو ہم بچپنے ہی میں, اللہ رسول نے کیا فرمایا کہ صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ, کہ اپنے بچوں کو پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ سکھلاؤ. اگر ہم نے پہلا کلمہ اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھلا دیا ہے, اسے دوسری زبان میں سیکھ لیا ہے, تو انشاءاللہ 180 سال کی عمر ہونے تک یہ نہیں بھولے گا, وہ کلمہ پر قائم رہے گا اور فجر کی نماز کی پابندی کرنے والا بنے گا. اگر ہم نے فیشن میں تو گڈیاں اٹھاتے ہیں بچوں کی ولادت پر اور عقیقے میں اور خطرے میں, فالتو میں جتنا ایک شخص اس زمانے میں خطرے میں روپیہ لٹا دیتا ہے, لوگ ابھی کارڈ بھی بانٹتے ہیں, اتنے میں ایک کنبے کے کم سے کم 10 افراد اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. بعض لوگ اتنا خرچ کر دیتے ہیں, بعض لوگ عقیقے میں اتنا روپیہ خرچ کر دیتے ہیں کہ اس کنبے کے جو غریب لوگ ہیں, محتاج لوگ ہیں, وہ اعلیٰ تعلیم کم سے کم اس گھر کے 10 افراد حاصل کر سکتے ہیں. کچھ ہی لوگ ہیں جو عقیقہ اس کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں, ورنہ لوگ فیشن سمجھ کے عقیقہ کرتے ہیں. تو اگر ہم نے جب اس نے بولنے والا شروع کیا تو ہم نے کچھ اور ہی اس کو سکھلایا, تو کیسے وہ اسلام پر باقی رہے گا؟ وہ جواب ہوگا تم کو گالی دینے والا بنے گا, جوتا مارنے والا بنے گا, نہ تمہارا حق ادا کرے گا, نہ اللہ اس کے رسول کا حق ادا کرے گا, نہ اپنے ملک اور قوم اور وطن کا حق ادا کرے گا. تو ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہمارا بچہ کہاں پڑھے گا. شرط کیا ہے؟ اللہ نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھاؤ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو جو پڑھائی ہمارے جو نسلوں کی پڑھائی ہو, ابتدا کیا ہو؟ اللہ کے نام کے ساتھ ہو. اگر اللہ کے نام کے ساتھ ہے تو ہمارے لڑکے کتنے بھی اونچی تعلیم حاصل کر لیں, کتنے بھی اعلیٰ منصب پر فائز ہو جائیں, عہدے پر فائز ہو جائیں, انشاءاللہ ہمارے لڑکے ہی رہیں گے, اسلام کے نام لیوا رہیں گے, اسلام کا کلمہ بلند کرنے والے رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ انہیں اور ہم تمام لوگوں کو انشاءاللہ اسلام پر باقی رکھے گا, ایمان پر خاتمہ فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ.